بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات شروع کرتا ہوں. امام زین العابدین علیہ السلام جو امام حسین علیہ السلام کے فرزند تھے، انہوں نے رسالۃ الحقوق بیان فرمائے. رسالۃ الحقوق آج سے 1400 سال پہلے تقریباً رسالۃ الحقوق، جس میں 51 حق بیان کیے. اچھا. اور 51 حق، اس میں ایک ایک حتیٰ یہ کہ جسم میں سے ایک ایک عضو کی اپنی تفصیل ہے. اللہ اکبر. سماعت کا ایک حق، آنکھ کا ایک حق ہے، کان کا ایک حق ہے، زبان کا ایک حق ہے، جو مجھے سب سے پہلے تو اس کا حق ادا کرنا. اس کی ٹرانسلیشن بھی میسر ہے. اس کی ٹرانسلیشن انگلش اور اردو دونوں میں میسر ہے. ٹریٹیز آف رائٹس یہ آن لائن اویلیبل ہے، اور رسالۃ الحقوق یہ اس کو آپ لکھیں گے تو اس کو اردو میں بھی آ جائے گا. بالکل. حتیٰ یہ کہ نوکر کا کیا حق ہے، مالک کا کیا حق ہے، مشورہ لینے والے کا کیا حق ہے، مشورہ دینے والے کا کیا حق ہے، جو مدد کر رہا ہے اس کا کیا حق ہے، جو مدد لے رہا ہے اس کا کیا حق ہے. 51 پوری ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ. مثال کے طور پر شکم کا ایک حق ہے کہ اس میں حرام نہ جائے. آنکھوں کا حق ہے کہ حرام کی طرف نہ اٹھے. اس وقت نور بھائی میں بالکل ایک وہ بات کروں کہ جو پریکٹیکل ہے. شاید ہو سکتا ہے کانوں کے گناہ سے تو پھر بھی لوگ اپنے آپ کو بچا لیتے ہوں، لیکن آنکھوں کے گناہ سے بہت کم بچا پا رہے ہیں لوگ اس وقت اپنے آپ کو. اور چونکہ پہلے ایک زمانہ تھا کہ جب کسی کو گناہ کرنا ہوتا تھا ایسا، تو وہ جاتا تھا محلے سے باہر کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے، کہیں میری شناخت نہ ہو جائے. اب ہر ایک کے پاس ہے یہ ہاتھ میں، یہ اچھا بھی ہے برا بھی ہے. اب جسے گناہ کرنا ہے نا، وہ جاتا ہے مزید تنہائی میں اپنے گھر کے اندر. تو یہ جو آنکھوں کا حق ہے یہ بہت کم لوگ ادا کر پا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا کرے. اور واقعاً آج کے زمانے میں اگر کوئی آنکھوں کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے، میں کہتا ہوں وہی ولی اللہ ہے. ولی اللہ جو ہے وہ خالی یہ لباس پہن لینے سے نہیں بن جاتا انسان. وہ ایک زمانے میں ہم نے یہ دیکھا، بلکہ میں پوچھوں گا آپ سے کہ بزرگوں کو دیکھا جو ایسے کپڑا آگے رکھتے تھے اور نہیں دیکھتے تھے اور اسی طرح ہی چلا کرتے تھے. اگر وہ اس شدت کے ساتھ آج نہ بھی ہو سکے، لیکن جو مولا علیہ السلام نے فرمایا اور مفہوم روایت یہ ہے کہ اگر آنکھیں ہر شے کو دیکھنے کی عادی ہو جائیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے. پھر دل کو یہ پرواہ نہیں رہتی کہ اس کا اختتام کہاں پر. آنکھوں کے وضو کا طریقہ ہے وہ ہے کہ قرآن کی تلاوت یا حضور کے ذکر پر یا علیہ رسول کے ذکر پر کوئی ایسی کیفیت طاری ہو جائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد میں کہ ندامت کے 2 آنسو بہہ جائیں. جب یہ ایک آنسو بہہ جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اتنا پسند ہے. 3 قطرے اللہ کو بڑے پسند ہے، اس کی اپنی تفصیل ہے. اس میں سے ایک وہ شہید ہے رائے خدا کا، جسم کا خون کا پہلا قطرہ جو زمین پر گرے، اور ایک وہ قطرہ کہ جو ندامت کے ساتھ رات کی تاریکی میں اللہ کو یاد کر کے شرمندگی کے ساتھ بہایا جائے. یہ جہنم کے عذاب کو بجھا دیتا ہے. شکم کا حق ہے. مولا علی مرتضیٰ السلام ایک مقام پہ جا رہے تھے. آج کے حکمرانوں کے لیے اور ہم سب کے لیے کتنا بڑا درس ہے. تو ایک قصاب گوشت بیچنے والے نے کہا کہ اہلی یہ گوشت میرے پاس ہے، اس کو خرید لیجیے کچھ. تو انہوں نے فرمایا مثلا اب میں مثال دے رہا ہوں کہ کتنے کا. انہوں نے کہا مثلا 5 درہم. کہا نہیں یہ تو اس وقت میری وسعت نہیں ہے کہ میں 5 درہم میں لے سکوں. کہا ٹھیک ہے آپ 3 درہم دے دیجیے، میں 2 درہم جو کم ہوں گے اس پر صبر کر لوں گا. واقعی ایسا جواب دیا کہ جو علی دے سکتے تھے. کہا تیرے 2 درہم پر صبر کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اس وقت میرا شکم گوشت نہ کھانے پر صبر کر لے اللہ اکبر، اور میں اس پہ صبر کر لوں، تو میں اس پہ کنٹینمنٹ کر لوں، قناعت کر لوں. تو سب سے پہلا حق تو انسان کا خود اپنے آپ پہ. پہلے یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. آپ نے بتا ہی دیا. جی زبان کا، کانوں کا.